الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرة من حفر النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کے ضمن میں ایک اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اور ایک حدیث بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ آج میں اس موضوع پہ تھوڑی سی مختصر سی بات کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس کا آسان سا ترجمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور، چاہے وہ چرند و پرند ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی جس کے اندر ذی روح ہے اور ذرہ برابر بھی جس کے اندر جان اور روح ہے، اس کو ایک نہ ایک دن اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار، چاہے وہ چھپڑوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ گاڑیوں کے اندر سفر کرنے والا ہو یا سائیکل سوار ہو۔ گویا کہ اس دنیا کے اندر موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر حالت میں آ کر کے رہے گی اور کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ موت خود اعلان کر کے کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں موت وہ ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیا کرتی ہوں۔ موت اعلان کر کے کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں موت وہ ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کر دیا کرتے ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کو ماننے والے کو موت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے اور چیزوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک نہیں کئی اللہ ہوتے ہیں، نبی کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ نبی کو نبی نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کی ہر چیزوں میں آدمی اختلاف کیا، لیکن چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ سکھ دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، موت کے بارے میں میرے دوستو پوری دنیا کے کوئی ادنا شخص یا کوئی اعلیٰ شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کا اقرار ہے کہ موت آئے گی، مرنا ہے، دنیا کے اندر ہمیں نہیں رہنا ہے اور اس کو چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے۔ اب سوال ایک اور یہ اٹھتا ہے، میں آج کے اس کلپ میں یہ موت کے بارے میں جو میں نے تذکرہ کیا، ایک تو قرآن کریم کی یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت کا میں نے ترجمہ کیا، آگے ایک دوسری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، دیکھو کہ اگر تم شیشے کی پگھلائی ہوئی دیواروں کے اندر پیک بھی ہو جاؤ، اگر یہ چاہو کہ ملک الموت علیہ السلام اس شیشے کی پگھلائی ہوئی گھروں اور کمرے کے اندر نہ پہنچ پائے اور تمہاری روح کو قبض نہ کر سکیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ شیشے کی پگھلائی ہوئی دیواروں کے اندر اگر تم پیک ہو جاتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح قبض نہ ہو، تمہاری موت نہ آئے اور تم ملک الموت علیہ السلام کے پنجے سے بچ سکتے ہو، تو میرے دوستو آپ ایسا خیال ہرگز نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضرور موت آئے گی اور آ کر کے رہے گی، جہاں لکھا ہو، جس طرح لکھا ہو اس طریقے سے موت آئے گی۔ دوسری بات، حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے متعلق، قبر جو موت کے بعد سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے حالات جب سنتے تھے تو اتنا زار و قطار روتے تھے، آنکھ سے آنسو اتنا زیادہ نکلنے لگتا تھا کہ میرے دوستو
اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے کہ ہچکیاں بچ جاتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، لیکن جب قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آپ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل جو ہے یہ قبر ہے۔ اگر پہلی منزل قبر کے اندر اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے تمام مراحل کو ہم آسانی سے عبور کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلی منزل کے اندر ہم ناکام ہو گئے تو ہمیں امید ہے کہ آخر میں ساری منزلوں کے اندر ہم ناکام ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے یہ تمہاری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اگر ہم چاہیں دنیا کے اندر محنت کر کے، عبادت کر کے، برائیوں سے بچ کر کے، گناہوں سے بچ کر کے چاہیں تو ہم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکتے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر ہم نے خرافات، رسوم و بدعات اور برائیاں اگر کر کے ہم مریں گے تو میرے دوستو وہی قبر جو ہے ہماری جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنے گا اور پھر اس کے اندر ہم سزا بھگتتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، اگر یہ میری آواز آپ لوگ سن رہے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔